میں ایسا مسلمان ہوں جنوری میں پہلی رات نیو ہیپی ایئر نائٹ کے نام سے، پہلا دن نیو ہیپی ایئر ڈے کے نام سے، فروری آئے گا تو ویلنٹائن ڈے، مارچ آئے گا تو بسنت میلہ، اپریل میں جاؤں گا تو پہلے دن میں فرسٹ یکم کو اپریل فول ڈے، دسمبر تک میں کرسمس ڈے مناؤں گا، کارڈ تقسیم کروں گا۔ میں ایسا مسلمان، مجھ میں ہر مہینے میں کافروں کی تہذیب ناچ رہی ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ صحابی آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے۔ صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کو 2 چر لگاتے ہیں، کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ پیارے پیغمبر نے روکا، اس کو اپنے پاس بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پہلے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا تیری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے تو پسند کرتا ہے؟ یا رسول اللہ پسند نہیں کرتا۔ تیری بہن کے ساتھ ایسا کو کرے تو پسند کرتا ہے؟ یا رسول اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ کہا لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں محفوظ ہوں، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ زنا ہو۔ پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے ایک دعا کی، یا اللہ مغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ آج امت کے لیے یہ دعائیں کرنی پڑیں گی، ان کو بلا بلا کے ان کے سینوں پر ہاتھ رکھ رکھ کے اللہ سے یہ دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ آج ہم نے امت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جو ہماری مدد کے مستحق تھے، جن کا ہم نے پیچھا کرنا تھا۔ باپ نہیں پرواہ کرتا کہ بیٹی آج کل دن بدن کپڑے بدل کے جا رہی ہے، اب تو خوشبو بھی اس نے لگانا شروع کر دی، نہیں پرواہ کرتا۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایک عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو لوگ محسوس کرتے ہیں، فرمایا فہیا کذا و کذا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسی ایسی ویسی عورت ہے، اور ایک الفاظ میں واضح طور پر فرمایا فہیا زانیۃ فہیا زانیۃ فہیا زانیہ۔ غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی، غیرت مند خاوند یہ دیکھ رہے اگر تیری بیوی گھر سے، تیری بہن گھر سے، تیری بیٹی گھر سے خوشبو لگا کے نکل رہی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانی ہے۔ کیا کریں جی، گرمی کے دن ہے، جسم سے بو آتی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی ایک عورت اس طرح نکلتی ہے وَتَفُوخُ مِنْهَا رَائِحَةٌ، اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہو، لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہوں، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ محدثین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ عورت کا کردار بتاتا ہے، اس کے لچھن بتا رہے ہیں کہ وہ زانیہ بن چکی ہے یا زنا کرے گی، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ زنا نہیں کر چکی اور نہیں کرنے والی، لیکن خوشبو لگانے کی وجہ سے لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کے اتنی مجرم ہے، اتنی مجرم ہے جتنا کہ ایک زانیہ عورت کو گناہ ملتا ہے، اس عورت کو اتنا گناہ ملے گا۔ کیا ماں باپ نے اپنی بچوں کی تربیت کی کہ بیٹی یہ حدیث ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو عورتیں پیارے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں، آپ نے محسوس کیا کہ عورتیں آئی ہیں مسجد میں، ان سے گزرتے ہوئے محسوس کیا خوشبو آ رہی ہے، فرمایا جو عورت میرے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، وہ اس وقت تک دوبارہ ہماری مسجد میں نہ آئے جب تک گھر میں لوٹ کر جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک غسل جنابت کا غسل نہ کر لے، دوبارہ میری مسجد میں پاؤں نہ رکھے۔ یہ تربیت تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج امت کی اپنے بیٹوں بیٹیوں کی تربیت کا دن ہے۔ 14 فروری کو جب لوگ بے حیائی منائیں گے، اپنے بچوں کو بٹھا کر حیا کی اہمیت بتانی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے صحابی، صحابہ تو مارنا چاہ رہے تھے اس کو کہ تو نے یہ کیا کہا، زنا کی اجازت دے دو۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبا، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبا، اور اس کا دل صاف ستھرا کر دے، اس کے دل کی طہارت ہو جائے، اس کا دل پاک کر دے، وحسن فرجا، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ میں ایسا مسلمان ہوں جنوری میں پہلی رات نیو ہیپی ایئر نائٹ کے نام سے، پہلا دن نیو ہیپی ایئر ڈے کے نام سے، فروری آئے گا تو ویلنٹائن ڈے، مارچ آئے گا تو بسنت میلہ، اپریل میں جاؤں گا تو پہلے دن میں فرسٹ یکم کو اپریل فول ڈے، دسمبر تک میں کرسمس ڈے مناؤں گا، کارڈ تقسیم کروں گا۔ میں ایسا مسلمان، مجھ میں ہر مہینے میں کافروں کی تہذیب ناچ رہی ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ آج وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے چہروں سے مسلمانوں کی تہذیب نظر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے، اس وقت چیف کمانڈر نے کیا کہا، حضرت عمر اے امیر المؤمنین، آپ وہ سادہ سا لباس پہن کے آئے ہیں اور جب آپ بیت المقدس میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اونٹنی کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا خادم اس اونٹنی پر سوار ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، ماہ، اور ایک بات او واہ، افسوس تم پر ابو عبیدہ، لو یقل ھذا غیرک ابا عبیدہ لجعلتہ نکالا
लिउम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू उबैदा कसम अल्लाह की ये जुमला तेरे अलावा कोई और करता, तू मेरा चीफ कमांडर है, तेरे एक मकाम है, कसम अल्लाह की ये जुमला मुझे कोई और कहता तो मैं उसको मार मार के उम्मत के लिए इबरत बना देता। तूने कैसे कहा, तूने कैसे समझ लिया कि हमारी इज्जत इस लिबास में, इन्ना कुन्ना अदल्ला कौम फअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, हम दुनिया के सबसे जलील कौम थे, बुतों के पुजारी थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, शराब पीते थे, जिना करते थे, क्या बुराई हम में मौजूद नहीं थी, सारी बुराइयां थी, हम दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम थे। फअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ने सारी इज्जतें हमें इस्लाम को अपनाने की वजह से नसीब फरमाई हैं। वमा मब्तगैना अल इज्जत बिगैर मा अअज़्ज़ना अल्लाह अज़ल्लना अल्लाह, अबू उबैदा याद रख, जिस वजह से अल्लाह ताला ने हमें इज्जतें नसीब फरमाई थी वो था इस्लाम। इस्लाम को छोड़कर कोई और तरीका इज्जतों का ढूंढेंगे, अज़ल्लना अल्लाह, तो अल्लाह हमसे हमारी सारी इज्जतें छीन कर हमें जलील बना देगा। आज जलील क्यों है? इस्लाम की तहजीब को छोड़ने की वजह से। व अंतुमुल आलौना व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह फरमाते तुम ही सबसे आला होगे, बरतर होगे, सबसे ऊंचे होगे, सबसे बड़ा मकाम तुमका होगा। शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिन तो बन के दिखाओ, इस्लाम को अपना के तो देखो, तुम्हारी शक्लों से, लिबास से मुसलमान, ईमान और मोमिन पहचाना तो जाए। सो मेरे भाइयों, ये तहजीबों का टकराव है, अल्लाह के लिए उम्मत को इससे आगाह करें, उम्मत में शऊर पैदा करें। अल्लाह करीम हमें सच्चा मुसलमान और पक्का मोमिन बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।